ہم نے لاسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ ود لمیٹیشنز اینڈ پٹ فال، اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو پہلی لمیٹیشن تھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا جی۔ آج ہم اسی ٹاپک کو وی ول بی کنٹینیوئنگ اور فردر لمیٹیشنز اور پٹ فالز کے اوپر غور کریں گے تاکہ ان سے ہم اویئرنیس حاصل کریں۔ ایک منٹ میں ذرا یہ کھول لیتا ہوں۔ اچھا جی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی کومل، میری جی آواز ٹھیک آ جی رہی ہے سر، آپ کو؟ جی سر، آواز ٹھیک ہے آپ کی۔ پہلے دیٹس گڈ۔ ایکچولی یہاں پہ تھوڑا سا رش ہو جاتا ہے، تھوڑا جلدی اگر کریں تو اس وجہ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تھوڑا لیٹ کر لیں۔ تو جمعے کا دن ہے تو اس میں لوگ پھر جمعے کی نماز کے بعد آ کے تو کھانا کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا جی، وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پٹ فالز اینڈ لمیٹیشنز آف obstructing، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اس میں سے کور کی تھی جو پہلی تھی۔ میں آج آپ اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں جی۔ جو ہماری پہلی لمیٹیشن تھی وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھی that without being aware of this abstracting and without being aware that ہماری جو habits of sensing ہے وہ ہماری sensing کو کئی دفعہ distort کر دیتی ہے۔ یعنی ہم we are used to sensing in a particular way and sometimes we perceive things not as they are but as we are used to perceiving them۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کچھ اس میں کچھ کلپس بھی دکھائے تھے تاکہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا یہ زیادہ اسپیسیفکلی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے۔ آج ہم اس سے آگے چل رہے ہیں جی۔ ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کورزبسکی کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، الفریڈ کورزبسکی، جس کی یہ بات ہے ایبسٹریکٹنگ کے بارے میں، جو اس میں ساری یہ جو بات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ اصل میں الفریڈ کورزبسکی ہی کی بات ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری اس کی لمیٹیشن یہ ہے that we generally tend to forget that the map is not the territory and the map does not represent all the territory۔ ایبسٹریکٹنگ بیسیکلی ایک آپ کا بنایا ہوا میپ ہے، یعنی انکانشیسلی یا کانشیسلی آپ نے اس میپ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح سے آپ اگر کوئی بھی if you use to کہیں پہ جاتے ہیں آپ، یہ جی پی ایس اب ہر ٹیلی فون پہ ہر آدمی یوز کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ایک میپ دکھاتا ہے جگہ کا۔ تو اگر آپ کبھی غور کریں تو وہ میپ ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے بنا ہوا میپ ہے۔ مثال کے طور پر وہ میپ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہاں پہ ماؤنٹینز یا ہلی ایریاز کی طرح، وہ آپ کو صرف روڈ بتا رہے ہیں۔ یہ جو آپ کا جی پی ایس ہے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو ریچ اے پلیس، وہ صرف آپ کو روڈز بتا رہا ہے کہ ادھر سے لیفٹ، ادھر سے رائٹ، ادھر سے اسٹریٹ جانا ہے، اس راؤنڈ اباؤٹ سے یہ ایگزٹ لینا ہے، ادھر سے یہ کرنا ہے، یو نو آل دیز ڈیٹیلز آر گیون ان دیٹ میپ اینڈ اٹس اے ویری افیکٹو میپ فار دا پرپز اٹ از یوز۔ لیکن اگر وہی میپ آپ کو اس لیے یوز کرنا پڑے کہ آپ یہ جانیں کہ اس جگہ پر کدھر کدھر ہلز ہیں، تو وہ میپ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہم جو لوگوں کے ساتھ ہمارے انٹریکشن ہو رہے ہیں، ہماری دنیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہو رہا ہے، اس سے جو کچھ ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ایبسٹریکشنز ہمارے میپ ہیں، دے آر ناٹ دا ٹیریٹری۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی میپ کو دیکھ کے کسی جگہ پہنچنا چاہیں تو یو ول ناٹ گیٹ این اپ ڈیٹڈ کمپلیٹ سینیریو آف دیٹ ایریا، یا آپ کسی میپ کو دیکھ کے ایگزیکٹلی یہ نہیں جان سکتے۔ آپ امریکہ کا میپ دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں نے امریکہ دیکھ لیا ہے، یو نو دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی گیٹ آؤٹ آف دیٹ ایکسپیرینس۔ وہ جو ایکسپیرینس ہے ہمیں وہ اس خاص مقصد سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ میپ امریکہ کی لیکس کے بارے میں ہے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ لیکس کدھر کدھر ہے امریکہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ میپ جو ہے وہ امریکہ کے ہسٹوریکل اور مونومنٹس کے بارے میں ہے تو وہ دیکھ کے وہ پتہ چل جائے گا۔ بٹ a map does not completely cover the whole territory۔ Likewise آپ کی ایبسٹریکٹنگ اصل میں ایک میپ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹاپک کور کیا تھا کہ لیولز آف آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ ہوتے ہیں ہمارے، یعنی ہمارا پہلا آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے جدھر کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کسی چیز کو، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ لیول، فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہمیں۔ یہ جو فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہمیں، یہ بھی اصل میں 100% نہیں ہو رہا۔ ہم اس میں سے وہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو کہ ہم جس میں انٹرسٹڈ ہیں یا جس میں ہمیں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کسی وجہ سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہم مس کر جاتے ہیں۔
یہ ہم نے اس کا بھی تجربہ کیا تھا. اس سے اگلا جو آرڈر آف ابسٹریکشن ہے وہ ہے کہ جو اگر آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں، اس میں بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ہماری لینگویج میں. دیر آر ٹو کائنڈ آف ورڈ دیٹ وی یوز. ون از جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشنل لینگویج. ایکسٹینشنل لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ وہ ورڈ بولتے ہیں تو اس کی ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے ایگزیکٹلی. یعنی ناٹ ایگزیکٹلی بٹ کافی حد تک. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں ریڈ کار، ٹھیک ہے جی، تو ریڈ کار کا امیج آپ کر سکتے ہیں پیدا. اس کی بڑی اچھی مثال ہے تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بڑا فائدہ پہنچائے گی جو جن کو عادت ہوتی ہے نا سوچتے رہنے کی، کسی چیز رومینیشن کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مثال یہ ہے دیٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کے ساتھ ابھی ایک جملہ بولوں گا امیڈیٹلی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ پکچرنگ اٹ. If I say that you're not supposed to picture a white cat, it is not possible for you not to picture a white cat. You will first picture a white cat and then remove it from your mind. So this is what is happening. کہ ہم جیسے ہی ہم کسی چیز کی پکچر بناتے ہیں، ایکسٹینشنل لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بولا کہ آئی سو بلیک کیٹ آن دا روڈ، تو آپ کو بلیک کیٹ سمجھ میں آ گئی کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہے کہ میں نے ورڈ جب بولا ہے تو اس کی ایک ایکسٹینشن یعنی ایک فزیکل ایکسٹینشن آپ کی ذہن میں پیدا ہوگی. ایک اور ورڈز وہ ہوتے ہیں، ایک اور کیٹیگری ورڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اپنی امپلیکیشن میں تھوڑے ویگ ہوتے ہیں. اس نے میرے سے روڈلی بات کی. اب آپ اس سے نہیں جان سکتے کہ وہ جو روڈ بات ہے وہ کیا ہے. وہ اونچا تھا، اس نے کوئی گالی دی تھی، اس نے کوئی بری بات کر دی تھی، کیا کیا تھا اس نے. تو آپ کو کئی دفعہ یہ پوچھنا پڑتا ہے. یہ جو ہماری ایکسپلینیشن ہوتی ہے وین وی ایکسپلین این ایکسپیرئنس، تو ہم اس میں انٹینشنل ورڈ یوز کر رہے ہیں یا ایکسٹینشنل ورڈ یوز کر رہے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ ہے سیکنڈ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ. تھرڈ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے کہ جس میں آپ انفرنسز ڈرا کرتے ہیں اپنے اس ایکسپیرئنس سے یا آپ کی ایکسپلینیشن سن کے. کوئی آدمی کوئی انفرنس نکالتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو بہت زیادہ زیادتی شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں بڑی لا لیسنس ہو گئی ہے، اس طرح کی کوئی بات. اب یہ جو بات ہے کہ لا لیسنس ہو گئی ہے، یہ ایک ایکسٹینشنل ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے آگے ایک انفرنس ہے. ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے، اس واقعے سے آپ نے ایک انفرنس ڈرا کیا. اور اس کے بعد ایک تیسری چیز جو ہے، ایک فورتھ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے کہ جس میں آپ اس انفرنس سے جنرلائزیشن کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے میپس ہیں ایٹ ایوری لیول، ایٹ ایوری آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ. جو پچھلا آرڈر ہے وہ اصل میں ٹیریٹری ہے، اور جو اگلا آرڈر ہے وہ میپ ہے. یعنی آپ اس ٹیریٹری سے ایک میپ ڈرا کر رہے ہیں. آپ نے ایک تجربہ کیا، آپ نے ایک ایکسپیرئنس کیا، آپ نے اس کو اپنے دل میں ایکسپلین کیا الفاظ میں. یہ جو ایکسپلینیشن کیا آپ نے، یہ وہ میپ ہے جو آپ نے بنایا ہے اس ٹیریٹری کا جو آپ نے ایکسپیرئنس کی تھی. اور یہی چیز ہر لیول آف ایبسٹریکٹنگ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. واٹ Korzybski says over here وہ یہ ہے کہ we generally tend to forget that map is not the territory. آپ کا میپ ایک تو یہ کہ ایگزیکٹلی ٹیریٹری کو نہیں بتا رہا، آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرف جب رائٹ مڑتے ہیں تو ایک گٹر ہی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، اور اس گٹر سے بچ کے جانا ہے. یہ نہیں پتا چل رہا وہاں پہ، یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہاں سے جب آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک روڈ پہ ایک بڑا سا کھڈا بھی ہے. یہ میپ نہیں بتا رہا. آپ کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو سڈنلی یو ریئلائز دیٹ دس از ناٹ واٹ دا میپ واز ٹیلنگ می. لائک وائز when I experience somebody, when I talk to somebody, I develop an impression of that somebody. وہ جو امپریشن میں کریٹ کرتا ہوں وہ اصل میں وہ اس ٹیریٹری کا میپ ہے جو میرا ایکسپیرینس ہوا، اس کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہوا، اس سے میں نے کچھ چیزیں ایبسٹریکٹ کی. اب یہ میرے ذہن میں ہے. میں جب نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اس میپ کو یوز کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آدمی کیسا ہے، جبکہ وہ میپ اصل میں پوری ٹیریٹری نہیں ہے. یہ ہے جو پوائنٹ وچ از اے میجر لمیٹیشن اینڈ فٹ فال آف ایبسٹریکٹنگ. یہ ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم زیادہ الیبوریشن کے ساتھ جب ایک دوسری انکانشیس پروکلیوٹی پڑھیں گے وچ از نون ایز مینٹل پیٹرنز، تو اس میں زیادہ تفصیل سے زیر بحث لاؤں گی. The map is not the territory and the map does not represent all the territory. آپ نے کس پہلو سے بنایا ہے میپ، آپ نے کتنے غور سے بنایا ہے، کتنی تفصیل سے بنایا ہے، کتنی ایکسٹینشنل لینگویج کے ساتھ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بہت میٹر کرنے لگ پڑتی ہیں.
نیکسٹ پٹ فال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ اس سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی خاص طور پہ جدھر ہمارا معاملہ ہیومن ریلیشن شپس کا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کا ہوتا ہے، تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگس میپ اور ٹیریٹری کے کنفیوژن سے پیدا ہو جاتی ہیں. ہم نے جو میپ بنایا، جو ایبسٹریکشن کی ایک آدمی کے بارے میں رائے بنائی، آج وہ نہیں ہے. وہ جو ہماری رائے تھی وہ اس کے اس وقت سے ریلیٹڈ تھی. وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، وہ اس وقت کس ایکسپیرینس سے گزرا ہے، آپ سے ملنے سے پہلے اس کا کیا تجربہ ہوا ہے، وہ کن حالات میں جی رہا ہے اس وقت، اس کے ذہن میں کیا پریشانیاں ہیں. یہ سب کچھ کو سامنے رکھ کے جب آپ نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو آپ نے مثال کے طور پر یہ رائے قائم کی کہ یہ آدمی بہت زیادہ بولتا نہیں ہے، بڑا انٹروورٹ آدمی ہے. اینڈ the next time you meet him with another friend of yours, what you see is that he's very talkative. He's talking a lot. And then you suddenly develop another map. وہ میپ کیا بناتے ہیں آپ کہ اچھا یہ میرے ساتھ انٹروورٹ ہے، اس کے ساتھ تو یہ بڑا ایکسٹروورٹ ہے. دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہیں بیکاز وی ہیو ایبسٹریکٹڈ سم تھنگ، اور اس کو ہم نے میپ سمجھا، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو اس میپ سے ہمیں لگتا تھا کہ یہ پوری ٹوٹل ریالٹی ہے، اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیز مس انڈرسٹینڈنگز کنٹریبیوٹ ٹو کانفلکٹس، miscommunications and inaccurate perceptions of the world. یہ obviously this is something which you can totally understand، اور یہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ اس کے تجربات ہوئے ہیں کہ ہم اگر اس کو نہیں محسوس کر رہے تو پھر آپ اس پہ سوال کیجیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو آپ کی زندگی سے مل جائیں گی. ارلیئر ایبسٹریکشن جو ہیں ہماری، what they do is that they become the territory in our own minds. ہم اس کے مطابق، وہ میپ ہے جس کے مطابق نئے ایکسپیرینسز کو جج کرنے لگ پڑتے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ کسی آدمی کا اگر اچھا معاملہ رہا ہے تو آج آپ جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایکسپیکٹیشنز آپ کی اس پرانے میپ کے مطابق ہوں گی، اور اگر برا رہا ہے تو پرانے میپ کے مطابق ہوں گی. ہماری ارلیئر ایبسٹریکشن جو ہیں وہ ہمارے اندر بائسز کریٹ کر دیتی ہیں، ہماری انٹرپریٹیشنز کریٹ کر دیتی ہیں اس کے بارے میں، نئی سچویشنز کی، ایمرجنگ سچویشنز کے بارے میں اپنی انٹرپریٹیشنز ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں. یعنی کبھی یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے that because of your previous experiences with a particular person، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ کے اندر ملنے سے پہلے ہی ایکسائٹمنٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، یا ملنے سے پہلے ہی ایک قسم کی بوریت پیدا ہو جاتی ہے، یار ان سے ملاقات ہے، اچھا وہ آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک ٹیریٹری ہے جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اصل میں آپ کا ایبسٹریکٹڈ میپ ہوتا ہے. اینڈ فائنلی اس میں جو چیز امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری پریویس ایبسٹریکشن ہمیں ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں ریالٹی کو پورا ایکسپیرینس کرنے سے، اسی طرح ہماری فیوچر ایبسٹریکشن جو ہیں، یعنی فیوچر ایسپریشن بھی، یہ بھی ہماری ایبسٹریکشن ہے. آپ اگر کسی کے بارے میں پوچھئے کہ آپ ان دا نیکسٹ 5 ایئرز کیا کرنا چاہیں گے، تو وہ آپ کو اپنی ہر چیز نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس لیے کیونکہ اس نے سوچی نہیں ہوئی، اس نے تو اصل میں ایبسٹریکٹ کی ہوئی ہیں بعض چیزیں. یعنی مثال کے طور پر if you ask me what would you like to be in the next 5 years، تو میں آپ سے because of this awareness امکان یہ ہے کہ آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا کہ ایز واٹ، ایز اے فادر، ایز اے بردر، ایز اے ٹیچر، ایز واٹ، ہاؤ وڈ یو لائک می ٹو ایکسپلین مائی پوائنٹ. یہ رولز ہیں میرے، جو ویریس رولز ہیں. میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں آپ کیا چاہیں گے اگلے 5 سال میں کیسے ہونا، تو عام طور پر یہ چیز اگنور کر کے اپنی جو موجود مسئلہ ہے، جو ہمارا اس وقت کی پرابلم چل رہی ہے، ہم اس کے حوالے سے کچھ پازیٹیو چیزیں سوچ کے تو بیان کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں بھی نیگیٹو چیزیں سوچ کے بیان کر دیں. لیکن وٹ ایور وی وڈ لائک ٹو ڈو اباؤٹ دا فیوچر از آلسو این ایبسٹریکشن. تو جس طرح ہمارے ماضی کی ایبسٹریکشن جو ہیں وہ ہماری پریزنٹ ایکسپیرینسز کو ہمیں ان کو پوری طرح ایکسپیرینس کرنے سے روک دیتی ہے، اسی طرح ہمارے فیوچر ایسپریشنز کی جو ہماری ایبسٹریکٹنگز ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت کو روک دیتی ہیں پوری. اس کی بہت اچھی مثال وہ ہے کہ اگر کسی وقت آپ کو کوئی ایسی خبر ملے جو آپ کے گھر میں سب لوگ خوش ہیں اس خبر کو سن کے، لیکن آپ کے کچھ فیوچر پلانز اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کے وہ فیوچر پلانز کہ جو آپ نے بڑے شوق سے بنائے تھے وہ اگر اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں،
تو آپ اس موقع پہ جو خبر آئی ہے اس موقع کی، اس کو پوری طرح سے انجوائے کرنے کے بجائے اس لائٹ میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ اس سے میرا فیوچر کا پلان خراب ہو رہا ہے. یہ آپ کی فیوچر ایسپریشن ہے جو اس وقت آپ کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دے رہی اس ہیپینس کو کہ جو آپ کو ملی ہے، جو سب لوگ دے آر آل ویری ہیپی. اس سے وہ بھی چیز پتہ چلتی ہے جو ہم نے میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ انسانوں کی ایبسٹریکٹنگس کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بیکاز وی آر آل سیمینٹک ٹرانزیکٹرز. ٹھیک ہے جی، ہم کوئی بھی خبر جو ہے وہ الفاظ کے حوالے سے تو ایک ہی چیز ہے جو ہم سب نے سنی ہے، لیکن اس کی جو پروسیسنگ ہوئی ہے وہ چونکہ ہمارا الیکٹرو کیمیکل پروسیس، ہمارا سیلف موونگ پروسیس، ہمارا جو فیلنگس کا پروسیس ہے، ہمارا تھاٹس کا پروسیس ہے، پھر ہماری کانشیسنیس اور ہماری کانشینشیسنیس، یہ ساری ڈفرینٹ ہے. ہمارا ماضی ڈفرینٹ ہے، ہماری اسپائرڈ فیوچرز ڈفرینٹ ہے. اس وجہ سے وی ٹیک دوز نیوز آئٹمس ایز دے کم ان آور لائف ویری پرسنلی. ہم ان کو بہت پرسنلی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو پرسیپشن میری ہے اس آئٹم کے بارے میں وہ آپ کی نہیں ہو سکتی، وہ میرے بھائی کی بھی نہیں ہو سکتی، وہ میرے بیٹے کی بھی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی نظر سے اپنے فیوچر اپنی پریویس ایکسٹریکٹنگس کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے، اور ہم ان ایبسٹریکٹنگس کو ٹوٹل ریالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جو اس کی بیسک لمیٹیشن ہے. ہمارے جو آگے کے ٹاپکس ہیں جی وہ میں آگے یہ ایکسپلین کروں گا آپ کو. تین چیزیں، دو چیزیں ہیں پرائمرلی جو رہ گئی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اینڈ دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر ون، کہ یہ ان لمیٹیشنز کا امپیکٹ میرے اوپر کیا ہوتا ہے. ہاؤ ایم آئی امپیکٹڈ بائی دیز لمیٹیشن، نمبر ون. اینڈ نمبر ٹو، واٹ کین آئی ڈو ٹو ریڈیوس دی امپیکٹ. تو انشاءاللہ ہم ان ٹاپکس پہ آئندہ وی ول بی ٹیکنگ دیم اپ، اینڈ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ 2 or 3 سیشنز میکسیمم ہم اس ٹاپک کو اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ کر لیں گے، اینڈ دین وی موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. آج کے لیے میری بات اتنی ہے جی. If there are any questions, any comments, I will welcome them. Thank you.